حضور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، ام معبد اپنے بچے کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مائیت میں وہاں پہنچتی ہیں، اور جو ہی حضور کو دیکھا تو بچہ پھر چیخا، امی وہ مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس آئے، شام کا وقت ہوا، ابو معبد کے پلٹنے کے لمحے آ گئے، تو اب شدت سے انتظار تھا ام معبد کو کہ میں بتاؤں اپنے شوہر کو کہ مبارک مل گیا ہے، مبارک کا پتہ ڈھونڈ لیا ہے ہم نے۔ اور بچہ ماں کو کہہ رہا تھا، نہیں آپ نے نہیں بتانا، میں نے بتانا ہے باپ کو، اس لیے کہ مبارک کے ساتھی کو پہلے میں نے دیکھا تھا، حق میرا بنتا ہے کہ ابو کو میں بتاؤں۔ تو ماں بیٹے کی یہ تکرار ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے نہیں میں بتاؤں گی، اور بیٹا کہتا ہے نہیں مبارک کے ساتھی کو میں دیکھا تھا، سراغ تو میں نے ڈھونڈا ہے، اس لیے میں بتاؤں گا۔ ابو معبد جب گھر میں آیا اور ان کے چہرے پہ تازگی دیکھی تو مسکرا کے کہنے لگا، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں۔ کہا کہاں رہتا ہے مبارک؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے ہم اسے مبارک کہتے ہیں۔ وہ بکری جس کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا اور کھیری پہ ہاتھ پھیرا اور برکت سے دودھ آ گیا، وہ برابر دودھ دیا کرتی تھی اور کبھی خشک اس کا دودھ نہیں ہوا تھا۔ اور کب تک دودھ دیتی رہی؟ 10 سال ہجرت، حضور نے مکہ سے جب ہجرت کی تو 10 سال کے بعد حضور کا وصال ہوا، برابر 10 سال دودھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2.25 سال کا، برابر اس نے دودھ دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 1 سال آیا عام الرمادہ۔ عام الرمادہ یہ قحط کا سال تھا، اور اس سال میں قحط پڑ گیا اور چشمے بھی خشک ہو گئے اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی تھی۔ تو عام الرمادہ کے دور تک وہ بکری زندہ تھی اور برابر دودھ دیتی تھی۔ بعد میں کب تک زندہ رہی تاریخ خاموش ہے، لیکن عام الرمادہ تک وہ بکری زندہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، ام معبد کے ڈیرے سے بکری کے دودھ کی کھیر مل جایا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ خشک نہیں ہوئی تھی جس پر حضور کا دست کرم آیا تھا۔ تو حضور کے حسن کا قصیدہ اس بادیہ نشین خاتون نے پڑھا اور اللہ نے اس کو ایمان کی بہاریں بھی نصیب فرمائیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا، اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو حضور پہ ایمان لائے۔ آقا کریم نے ایک دن صحابہ کو کہا، صحابہ تمہیں مبارک ہو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اور پھر حضور نے کیا کہا؟ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا اس کو مبارک ہو۔ وطوبیٰ 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے۔ آپ کے نام حضور کی طرف سے 7 مبارکیں ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن دل و جان سے حضور کے نام پہ قربان، حضور علیہ السلام پہ صدقے واری، 100 جان سے حضور کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان، ہمارا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان، اس لیے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہماری زندگی ہے ہی حضور کی، ہم حضور علیہ السلام کے لیے جیتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے تو کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ وہ دنیا کیا ہے جس میں حضور علیہ السلام کے نور کا اجالا نہ ہو، حضور کی محبت کا چراغاں نہ ہو، حضور کے پیار کی روشنی نہ ہو، وہ دنیا، وہ زندگی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میلاد کی اس بابرکت شب میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اور اس کو ذرائع ابلاغ سے پوری دنیا پر سننے والے لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ اپنی زندگیوں کو حضور کے نام لگانے کا عہد کریں، اور جس آقا کی صورت اتنی سونی ہے اس آقا کی سیرت بھی اتنی ہی سونی ہے، اور یہ عنوان بھی ہمارا چلتا رہتا ہے حضور کی سیرت کے عنوان سے۔ آج شب خاص میں ان 12 راتوں میں حضور کے شمائل کا تذکرہ رہا، تاکہ حضور کے شمائل اور حضور کے جمال اور حضور کی صورت کا عنوان ہمارے قلب کے قرار اور تسکین کا ساماں بنے، اور یہ محبت کی نشأت کا ذریعہ اور نہضت کا سبب بنے۔
حضور کی محبت ہمارا اثاثہ ہے، ہماری زندگی ہے، اور اس کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو آج کی شب نور ہم عہد کریں کہ ساری زندگی حضور کے نام رہی، ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ایک ایک سانس حضور کا ہوا، ایک ایک لمحہ حضور کے نام ہوا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کچھ بھی نہیں، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو ہم نے اپنی ساری زندگی ان کے نام لگا کے ان کے دین کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے، ان کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے، اور ان کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ہر شے کو قربان کرنے کے عزم کے ساتھ آج رات اللہ کے حضور دعائیں پیش کرنی ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کے دین کے لیے قبول فرما لے، اور ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے شام و سحر، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، ہمارے مال و متاع، ہماری جوانی، ہمارے بڑھاپے، ہمارے بچپن، ہمارے لڑکپن، ہمارے شام و سحر، ہماری زندگی کا ہر گوشہ اللہ حضور کے لیے قبول فرما لے۔ ہم جئیں ان کے لیے، ہم مریں ان کے لیے، اور زندگی کا سارا اثاثہ ان کا وجود مسعود ہے۔ اللہ اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کے اجالوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقبال کے اس شعر کو اگر میں وہ ان کے کلام کا خلاصہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور ہو، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے وفا کا تعلق مضبوط ہو۔ تو آج کی شب میں ہم حضور سے وفا کے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے کثرت سے درود پڑھیں اور حضور کی سیرت کو اپنانے کا عہد کریں، اپنی زندگیوں میں، اپنے شب و روز میں حضور کے لائے ہوئے نظام کو اتاریں، حضور کی شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، حضور کی محبت اثاثہ جاں بن جائے، ہم جئیں ان کے لیے، ہم مریں ان کے لیے، ہماری گھریلو معاشرت سے لے کر کے ہماری پوری معاشرت اس سانچے میں ڈھل جائے۔ یہ مقصود ہے حضور کی محبت کا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر 4 بجے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی شب درود و سلام میں اور حضور کے نام پر اللہ کی رحمات کی التجائیں پیش کرتے ہوئے بسر ہوگی، اور کل کا دن بھی انشاءاللہ سارا دن اسی کیفیت میں گزرے گا کہ ذکر و اذکار اور درود و سلام کے نغمے اور حضور کے نام کے نعرے اور حضور کے ذکر کا چراغاں۔ ایک بدبخت نے اگر وہ اپنے خب سے باطن کا اظہار کیا تو وہ دیکھ لے کہ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے نام سے منور اور تابع ہے، اور یہ تذکرہ کبھی بھی مدھم ہونے والا نہیں رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔